National Assembly of Pakistan, Umar Ayub Khan, welcome, welcome. تو جب عوام کا جو قیادت پر اعتماد ہے جب وہ بحال ہوتا ہے تو پھر نہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہے بلکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب ختم ہوتے ہیں. تو اعتماد کس پہ کرتے ہیں آپ؟ مجھے آپ بتائیے، آپ کس لیڈر پہ اعتماد کرتے ہیں؟ عمران خان. آپ نے 8 فروری کو کس کو ووٹ دیا تھا؟ عمران خان کو. تو جب آپ نے ووٹ دیا عمران خان کو پوری قوم نے، پورے پاکستان میں، اور وہ ووٹ چلا گیا کہیں اور، تو پھر تو کبھی بھی جو حکومت آئے گی فارم 47 سے اس کے اور عوام کے بیچ میں تو ہمیشہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا. تو اکانومی کیسے آگے جائے گی؟ تو جب تک ہم صحیح معنوں میں عوام کی آواز کو نہیں مانتے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ جب عدل اور انصاف کی بات ہوتی ہے اور جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ عدل قائم کرو، تو یہ ہر جگہ عدل قائم کرنا ہے. اس میں معاشی انصاف ہے، قانونی انصاف ہے، ہر جگہ کا انصاف ہے، عدالتی سارے انصاف آتے ہیں. اس میں ہم نے انصاف کرنا ہے، ہم نے ترازو کو ٹھیک تولنا ہے، ورنہ کبھی ہم آگے نہیں جا سکتے. ماشاءاللہ. لیکن اس قوم کا جو جذبہ ہے، یہ قوم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے عمر ایوب خان، محمود خان چکزئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے کئی الیکشن دیکھے، لیکن یہ الیکشن 8 فروری کا ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا منفرد الیکشن تھا. آج سے پہلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ امیدوار کو گھر گھر جانا پڑتا تھا، ووٹر ڈھونڈنا پڑتا تھا. وہ جاتا تھا، ووٹر کو ڈھونڈتا تھا، اسے کہتا تھا کہ میرا یہ انتخابی نشان ہے، یہ منشور ہے، آپ نے مجھے ووٹ دینا. یہ پہلا الیکشن ہے جس میں امیدوار نے ووٹر کو نہیں، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ بتاؤ کہ عمران خان پر کس نے ہاتھ رکھا، کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا. اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا، بلہ چھین لیا گیا. لیکن اس کے باوجود بینگن، مولی، کریلے ہر قسم کا انتخابی نشان دیا گیا. لوگوں نے کہا فکر نشتا، ٹک ٹاک شتا. ایک آپ کی محنت کو سلام ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. آپ نے نشان ڈھونڈ کے ووٹ دیا عمران خان کو کہ ہمارا ووٹ پہنچنا چاہیے عمران خان کو. اور عمران خان نے پورے پاکستان میں آپ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں کلین سویپ کیا الیکشن. اوورویلمنگ میجورٹی عمران خان نے حاصل کی. اور اس کے بعد فارم 47، کیا آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کیا آپ فارم 47 والوں کو مسترد کرتے ہیں؟ یہ دیکھ لیجئے، یہ قوم کی آواز ہے، یہ قوم کی آواز ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے منتخب کیا ہے وہی اقتدار میں ہوں، اور تبھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا. ماشاءاللہ. یہ آپ کے جذبے کو، آپ کے جنون کو پرزور سلام. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. اور ایک بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں، جس دن عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی
بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اپنے مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے, سوچ بھی ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے, اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے, اپنا شرکت کریں گے, مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے سامنے رکھیں گے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں مشکلات اپنی جگہ, لیکن جہاں ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار سے, اپنے محنت سے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں اب کہنے والا تھا کہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک نیشنل ایشو ہے, مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تمام سیاسی فورسز کے ساتھ انگیج کرنا, اور خاص طور پہ یہ جو اب اے پی سی آنے والا ہے اور ایک موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے, اپنا رائے دے, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور کریں گے. آپ کو جہاں تک سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے, اس پہ بھی جو آپ کا فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے وہاں ہمارا بہت بڑا جو فنڈنگ گیپ ہے اس کے بارے میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بریف تو کیا ہے, لیکن ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے جو گھر تباہ ہوئے, آئی تھنک 350,000 ہاؤزز کا نقصان ہوا اس سیلاب میں, تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا. اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں, تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں, دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو, اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں, جہاں ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کے عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے. اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہو کسی کو تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتا ہے. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا, ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے, تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں, بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا پی ایس ٹی پی کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے, اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے پی ایس ٹی پی اس سال
بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا، اس لیے کہ وہ سے مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوں، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی پی ایس ٹی پی میں، اور جو آپ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے طرف سے بھی، اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے، اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں، چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے، بٹ جو اب طے ہوا ہے، جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے، اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے۔ اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں